آج 7 مہینے ہو چکے ہیں۔ بلو نے مجھے ایک اپارٹمنٹ میں رکھا تھا۔ وہ کسی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، وہ تو میٹرک پاس تھا اور اس کی ایک کمیونیکیشن شاپ تھی۔ مگر اصل دھوکہ یہ نہیں تھا۔ اصل دھوکہ تو یہ تھا کہ اس کو مجھ سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ تو سدا کا آوارہ تھا۔ اس کا تو کام ہی لڑکیوں کو پھنسا کر ان کا فائدہ اٹھانا، اور میں پاگل اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ تو اپنی ہوس بجھانے کی خاطر مسلسل مجھے نوچتا رہا، اور اب جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ ہفتے کی رات کو اپنے اوباش دوستوں کو بھی لے آتا اور درندوں کی طرح مجھے نوچتا۔ سارا ہفتہ وہ مجھے تالا لگا کر اس چھوٹے سے گھر میں ایک ہی کمرے میں قید رکھتا، مجھے چھوڑ جاتا۔ کھانے کا سامان گھر میں موجود ہوتا، وہ 2 سے 3 دن بعد آتا۔ میں اس کی خدمت کرتی، کھانا بنا کر دیتی، کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی، پیر دباتی۔ ذرا سا کام غلط ہو جانے پر وہ مجھے بے رحمی سے پیٹتا۔ آخر ابو بھی تو مارتے تھے، مگر اس بے رحمی سے تو آج تک ابو نے بھی نہیں مارا تھا۔ سوچتی ہوں باپ کی اس مار میں بھی کہیں نہ کہیں شفقت تھی، جس نے مجھے زمانے کی ان ٹھوکروں سے بچا رکھا تھا۔ میرے بدن پر نیل پڑتے رہتے تھے، مگر بلو کے لیے میں گوشت کے ٹکڑے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھی۔ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی مہربان ہے جو میرا ایک آنسو تک برداشت نہیں کرتا تھا۔ کتنے وعدے کیے تھے ہم نے، سب خاک۔ بہت درد ہوتا تھا مجھے جب ظالم محبوب کی شکل میں یہ ظلم مجھ پر کیا جاتا، جو مجھے اپنی عزت کہا کرتا تھا، آج کس طرح مجھے اپنے دوستوں میں بانٹ رہا تھا۔ آج بھی اس کے دوست آئے تھے، مگر اب جا چکے تھے۔ میں رات کے برتن دھو رہی تھی، میں امید سے تھی۔ یہ بچہ بلو کا تھا، مگر وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ بلو باورچی خانے میں آ گیا۔ چائے بنا کر دو مجھے، اچھی سی بنانا ذرا، اور ذرا جلدی۔ جو خاموشی سے آنسو بہاتے اپنی ذات کی تار تار ہو جانے کا سوگ منا رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج عرصے کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آخر یہی تو تھیں وہ آنکھیں جو پوری دنیا سے الگ اپنی سی لگتی تھی، جو آج اس قدر غیر ہو چکی تھی میرے لیے کہ میں کچھ بول ہی نہ پائی۔ میری آنکھوں میں شکوہ صاف تھا۔ میں اسے بس اپنا کہیں کھویا ہوا محبوب ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ جانے اس پر کیا اثر ہو، مجھ سے نظریں چرا گیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ دل نے کہا اس شخص نے اندر کہیں نہ کہیں میرا بلو موجود ضرور ہے، پر وہ مجھ سے بہت دور جا چکا تھا۔ لیکن میں اپنی محبت سے اسے کھینچ لاؤں گی۔ بہت یاد آتی تھی بلو کی مجھے، حالانکہ دن رات وہ میری نظروں کے سامنے ہوتا تھا، مگر پھر بھی وہ میرا بلو نہیں تھا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبی، چائے بنا کر پاس چل دی۔ پیر دبائے، وہ بولا تو میں اس کے پیر دبانے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور میں اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ عورت کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بلو نے مجھے اس قدر نفرت دی تھی، پھر بھی مجھے اس کے چہرے سے نفرت نہ ہو سکی۔ اچانک دروازہ زور سے کھٹکا تو بلو اٹھ کر باہر چل دیا۔ شور شرابی کی آواز سن کر میں بھی باہر بھاگی تو دیکھا پولیس نے بلو کا گریبان پکڑ رکھا ہے اور اس کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے تھے۔ پھر وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں تڑپ گئی اور بیچ میں پڑی۔ پولیس نے مجھے بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا اور تھانے لے گئی۔ وہاں پولیس والوں نے مار مار کر بلو کی ہڈیاں توڑ دیں اور خواتین پولیس اہلکاروں نے میرے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا۔ ان کے تھپڑ اور گالی گلوچ میری روح چھلی کرتی رہی۔ پولیس کو یہ لگا تھا کہ میں اپنی مرضی سے یہ کام کر کے پیسہ کما رہی ہوں، کیونکہ میں نے بلو کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ میں بولنا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں کون سی ایسی طاقت تھی جس نے مجھے روکے رکھا۔ شاید اسی کو عشق کہا جاتا ہے یا پھر پاگل پن، میں نہیں جانتی۔ مجھے لگا شاید مجھے میرا بلو واپس مل جائے گا۔ آخر کار غلطی کس سے نہیں ہوتی، بلو سے بھی ہو گئی، مگر اب وہ میرے پیار کو سمجھنے لگے گا۔ مگر میں ایک بار پھر دھوکہ کھا گئی۔ اس کے دوست دے دلا کر اس کو چھڑا کر لے گئے اور پولیس نے مجھ پر ایک جھوٹا کیس بنا دیا اور مجھے 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا۔ میں روز بلو کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا اور مجھے ایک بار پھر منہ کے بل گرنا پڑا۔ پولیس والے بھی مجھے اپنی ہوس کا شکار بناتے رہے۔ ایک ایک دن مجھ پر بھاری تھا۔ امی کی بہت یاد آتی تھی۔ میں تو بس آنسو ہی بہاتی رہتی۔ آخر کار ایڑیاں رگڑتے رگڑتے 6 ماہ گزر ہی گئے اور میں آزاد ہو گئی۔ لیکن پھر بھی میں آزاد نہیں تھی۔ میں ایک ایسی زنجیر میں جکڑ چکی تھی جس سے آزاد ہونا اب ناممکن تھا۔ یہ اذیت تو موت سے بڑھ کر تھی۔
میں بہت جلد ماں بننے والی تھی اور سڑک پر اپنی اولاد کو جنم دینے والی تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد بلو کا کوئی پتہ نہ تھا، ایسے میں اس کی وہ گھٹن سے بھرا اپارٹمنٹ بھی میرے لیے غنیمت تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے میں نے بلو کو نہ دیکھا۔ اجنبی شہر تھا، میں گھر کا راستہ بھی نہیں جانتی تھی، میں بس سڑک کنارے چلتی چلی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ زندگی کتنی بے رحم اور تلخ ہے۔ امی کی بہن بھائی اور ابو کی بھی بہت یاد آتی تھی، پر اب گھر لوٹ کر جانے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ میری کشتیاں تو کب کی جل چکی تھی، گرمی بہت تھی اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں جا رہا تھا، بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اب احساس ہوا تھا کہ گھر میں بننے والی ایک وقت کی روٹی کتنی بڑی نعمت تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، وہ سب مجھے اس وقت بہت خوش نصیب لگ رہے تھے۔ آج احساس ہوا کہ سر پر چھت ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ یاد ہے مجھے وہ رات آج بھی، جب اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، سڑکیں ویران ہو گئی تھیں، میں تکلیف سے تڑپ رہی تھی مگر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ طوفانی بارش ہونے والی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا خالی ہو چکی ہو۔ آخرکار اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ جب میں نے اس کی صورت دیکھی تو ایک پل کو میں سچے دل سے مسکرائی تھی، ایک پل کو میرے سارے غم غلط پڑ گئے تھے۔ پتہ چلا کہ ماں بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آخر میں نے اس کو اپنی گود میں بھر لیا۔ اس کے رونے کی آواز مجھے بہت بھلی لگی۔ ایک دم سے مجھے بلو کی یاد آ گئی، یاد آیا کہ ہم دونوں نے اپنے پہلے بچے کو لے کر کیا کیا خواب سجائے تھے، اور آج حقیقت کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 1 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ تیز بارش شروع ہو گئی، بچہ بھی میرے ساتھ بھیگنے لگا۔ میں فوراً سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے ادھر ادھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں بارش نہ پڑ رہی ہو۔ سوچا کسی کا در کھٹکھٹا کر مدد مانگ لوں، مگر بچے کو اکیلا یہاں چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی اسے بارش میں یوں ساتھ لے جا سکتی تھی۔ وہیں بیٹھی بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگی۔ بارش کا پانی اس کے منہ میں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ اس کی کمر تھپ تھپائی، اپنے طور پر پوری کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چاروں ناچار میں بچے کو یہاں چھوڑ بھاگتی ہوئی کسی کی مدد لینے کے لیے دوڑی۔ 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہاں ایک کتا میرے بچے کے پاس آ گیا۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی، تب تک وہ کتا اس کی ٹانگ نوچ چکا تھا۔ میں نے کتے کو بھگایا، ہر طرف خون خون بکھرا ہوا تھا۔ بچہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ نہیں بتا سکتی کہ اس وقت میری حالت کیا تھی۔ میں اس کو گود میں بھر کر بیٹھی رہی اور بارش تھمنے کی دعا مانگتی رہی۔ بارش تو نہ تھمی مگر اس معصوم کی سانسیں تھم گئی۔ میں نے اس کو اپنی گود میں ساکت محسوس کیا تو میرا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ بس اتنی ہی زندگی لے کر آیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر بہت ہی بدقسمت تھا، اتنا بدقسمت کہ نماز جنازہ بھی اس کو نصیب نہ ہوئی۔ کمزوری اور نقاہت سے یوں لگتا تھا جیسے ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میری ہمت ختم ہو چکی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا۔ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کی لاش کو کتے نوچ کھائیں، اس لیے بہتر مجھے یہی لگا، اور میں نے وہی ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا کھڈا کھودا اور اس ننھے وجود کو، جس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں سنبھال کر رکھا میں نے، جو میری پہلی اولاد تھا، جس نے مجھے ماں بنایا تھا، اس کو کھڈے میں ڈال کر دبا دیا۔ اب سمجھ آیا کہ میں نے اولاد ہو کر اپنے ماں باپ کو تکلیف دی، اسی لیے مجھے اولاد کی شکل میں اس قدر تکلیف ملی۔ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ اس بچے کو میں عمر بھر نہیں بھول سکوں گی۔ جب میں اٹھی تو سڑک کنارے بھکاریوں کی طرح پڑی تھی، آنے جانے والوں کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اٹھی اور چلتے ہوئے سامنے پہلا جو گھر آیا ادھر دستک دی۔ ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا، سر پر ٹوپی اور داڑھی والا وہ شخص شریف لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا میری مدد کریں، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں رونے لگی تو وہ مجھے اپنے گھر میں لے آیا۔ گھر میں اس نے اپنی بہو کو آواز دی اور پشتو زبان میں کچھ بول کر چلا گیا۔ اس کی بہو بہت اچھی تھی، اس نے مجھے کھانا دیا، کپڑے بدلوائے۔ مجھے نہیں پتا آرام اور سکون سے میں کب تک سوتی رہی، مجھے کسی نے ڈسٹرب نہ کیا۔ کچھ دن انہوں نے مجھے پناہ دی اور اس کے بعد میرا ایک جوان عورت کا یوں اس طرح 2 مردوں والے گھر میں رہنا مناسب نہ تھا۔ تب ایک دن اس بوڑھے آدمی نے مجھے نکاح کی دعوت دی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پہلے تو دل بالکل نہ مانا مگر حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ہاں کر دی۔ جس دن میرا نکاح شیر خان سے ہوا مجھے گھر والوں کی بہت یاد آئی تھی۔
آج میری شادی تھی اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ہوگی۔ میری شادی سادگی سے گھر پر نکاح ہوا۔ مجھے سرخ جوڑا پہنایا جا رہا تھا۔ رہ رہ کر بلو کے دکھائے جھوٹے خواب یاد آ رہے تھے۔ وہ تو کہتا تھا کہ تم صرف میری دلہن بنو گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ اب تو میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اوپر سے تو مجھے سجا دیا گیا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے اندر ایک سوگوار ماں تھی۔ اس دن میں نے شیر خان کی بیوی بن گئی تھی، اور وہ میرا شوہر کچھ بھی تھا، مگر میرے لیے وہ ایک محافظ تھا اور ایک محفوظ چھت دینے والا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج سب کچھ بھلا کر میں سچے دل سے اپنے شوہر کو اپنا لوں گی، اور میں نے یہی کیا۔ اسے دل و جان سے اس کی خدمت کی، اور اس کا بیٹا دن بھر مزدوری کرتے رات کو لوٹ آتا تو ہم سب بیٹھ کر ساتھ کھانا کھاتے۔ احساس ہوتا کہ میں دنیا میں اکیلی نہیں ہوں، یہ سب میرے اپنے ہیں، اور اس موڑ پر آ کر زندگی کچھ پرسکون لگنے لگی۔ مگر شاید مجھے راست نہ آ سکی۔ کچھ دن یہاں رہنے کے بعد میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ ان کے گاؤں ایبٹ آباد لے آیا۔ ہم کسی شادی پر گئے تھے۔ وہاں ایک امیر کبیر شخص کو میں پسند آ گئی، اور شیر خان نے مجھے اس شخص کو فروخت کر دیا، اور ایک بار پھر مجھے میرا گھر چھوڑنا پڑا۔ کتنی محبت اور لگن سے یہ گھر سجایا بنایا تھا میں نے، ایک بار پھر گھر سے زبردستی نکال دی گئی۔ تب سوچا کہ اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے کی یہ سزا ہے، اور آج نہ چاہتے ہوئے مجھے اپنا گھر، اپنی یہ چھوٹی سی دنیا چھوڑ کر ایک بار پھر اس ظالم زمانے کے رحم و کرم پر چلنا پڑے گا جس نے مجھے خریدا تھا۔ میں نے اس کی بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی، وہ دیکھتے ہی کوئی بدکار انسان لگتا تھا۔ کل میری طلاق کی تمام تر کارروائی پوری ہونے والی تھی، اور مجھے اس شخص کے ساتھ جانا تھا۔ اس رات میں گھر سے بھاگ گئی تھی، مگر وہ بہت اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ اس کے آدمیوں نے 2 دن ہی میں مجھے ڈھونڈ نکالا تھا۔ پھر اس نے نفرت میں آ کر مجھے ایک کال کوٹری نما کمرے میں قید کر دیا۔ وہ ایک گھر تھا، آبادی سے دور، آس پاس کوئی گھر نہ تھا۔ 1-2 انسان آتے جاتے دکھ جاتے تھے۔ ایک گورنمنٹ کا اسکول تھا جو شاید سالوں سے بند تھا۔ اس گھر میں سارا دن میں اکیلی رہتی، دم گھٹتا تھا میرا، چیخ چیخ کر روتی، سر پٹکتی، مگر سننے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ روز رات کو آتا تھا اور اپنا مقصد پورا کر کے صبح چلا جاتا۔ مجھ سے اپنے جوتے اترواتا، پیر دھلواتا، بال نچواتا، تشدد کرتا، کیونکہ میں نے بھاگ کر اس کی جھوٹی انا کو للکارا تھا، جس کا بدلہ وہ یوں مجھ سے لے رہا تھا۔ خیر میری آنکھ سے اب آنسو نہیں گرتے، میں تو پتھر کی سی ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے ایسے رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ 1 سال وہاں گزر گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک بازارو عورت بنا دیا۔ گھر میں مردوں کو بلاتا، اچھے پیسے لے کر مجھے ان کے سامنے پیش کرتا۔ ہزاروں مرد آ چکے تھے یہاں۔ اب تو مجھے میرے وجود سے نفرت آتی، یوں لگتا تھا جیسے کہ میں پیدا ہی دوسروں کی تفریح کے لیے ہوئی ہوں۔ میرا اپنا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ میرے جسم پر بہت سے دانے بن رہے تھے، جس کی وجہ مجھے بہت بخار تھا۔ جسم تپ رہا تھا، مگر پھر بھی مجھ سے وہ کام لیا جا رہا تھا۔ میرا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت تکلیف میں تھی۔ بالکل جوان ہو کر بھی خود کو ایک بوڑھی عورت محسوس کرنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جسم تو کب کا درندوں نے نوچ کھایا، اب تو ہڈیاں بھی گل رہی ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، اور آج وہ شخص جس نے مجھے خریدا تھا، جس کا نام فیصل تھا، اس نے آنا تھا۔ اس کو گھر گندا بالکل پسند نہیں تھا، تبھی میں گھر میں کام میں مصروف تھی۔ کپڑے دھو کر اوپر دیوار پر ڈالے تھے اور اٹھانے جا رہی تھی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، دانوں میں پس پڑ رہی تھی۔ کوئی سکن انفیکشن ہوا تھا جس کا علاج نہ کروانے پر وہ بڑھ رہا تھا۔ کمزوری سے مجھے چکر آ گیا، میں گر گئی، نیم بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ میں تیز دھوپ میں اوندھے منہ گر رہی تھی۔ دھوپ میرے جسم کو جھلسا رہی تھی۔ میرے بدن میں ذرا سی بھی طاقت نہیں تھی۔ اس پل محسوس ہوا کہ شاید جان اس بھاری وجود کے بوجھ سے آزاد ہو رہی ہے۔ یہ خیال میرے لبوں پر مسکان لے آیا۔ میری نظر کے سامنے امی، ابو، بہن، بھائی گھومنے لگے۔ ان کی آوازیں کانوں میں پڑنے لگی تھی، مگر میں اتنی بدقسمت تھی، میں مری نہیں۔ اس دن بھی میں بچ گئی تھی۔ جب فیصل کو یہ لگنے لگا کہ میں اب اس کے کسی کام کی نہیں رہی، تو اس نے اپنے خاص آدمی کو یہ کام سونپا کہ مجھے کسی ویران جگہ پر لے جا کر قتل کر دے۔ رات کا وقت تھا، میں سو رہی تھی، بخار اب بھی تھا کہ اچانک شور سے میری آنکھ کھلی تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور مجھ پر گن تانی ہوئی تھی۔ پھر مجھے بازوؤں سے پکڑ کر وہ صحن میں لے آیا، مجھے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا، نہ کوئی خوف آیا۔
میں نے بس اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس نے سوال کیا، جس پر میں نے نفی میں سر کو جنبش دی اور کہا تم تو میرے محسن ہو جو مجھے اس جہنم سے نجات دینے آئے ہو، ورنہ یہ کمبخت جان نکل ہی نہیں رہی ہے، مجھے آرام نہیں آ رہا۔ میری بات پر اس کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا اور پھر بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ نائلہ، جس پر وہ لڑکھڑا سا گیا، 2 قدم پیچھے ہوا اور گن ایک طرف رکھ کر رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہ لگا۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی وہ میری روح کو آزاد کر دے۔ میں اس کے پیر پڑنے لگی کہ مجھے مار دے۔ جب اس نے ایسا نہ کیا تب میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی گن اٹھا لی اور اپنے سر پر رکھ کر چلا دی، مگر اس نے پھرتی سے گن کا رخ اوپر کر دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیروں میں جان نہ رہی ہو۔ میں روتے روتے اس کے قدموں میں گر گئی۔ میری سزا کو کم کر دو، مجھے مار دو، مجھے مارتے کیوں نہیں؟ میں عرصے کے بعد دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ اس نے مجھے رونے دیا۔ وہ ویسے ہی کھڑا رہا، پھر میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی۔ اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں۔ وہ میرے بھائی کا دوست تھا جو عرصہ پہلے مجھے چاہتا تھا، لیکن شاید اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی رشتہ بھجوانے کی، یا شاید میرے بھائی سے بات کرنے کی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ اس کو بھی حالات نے مارا تھا۔ نوکری نہ ملنے کے سبب وہ ایسے لوگوں کا اعلی کار بن گیا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اب اس کی زندگی میں نہیں رہی، اس لیے وہ شاید ایسے کاموں پر اتر آیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد جیسے کوئی اپنا ملا ہو، اس نے مجھے کہا کہ مالک نے تو یہ کہا ہے کہ میں تمہیں مار دوں، لیکن اگر تم چاہو تو ہم دونوں اس دنیا سے دور کہیں اور جا کر اپنی دنیا بسا سکتے ہیں۔ لیکن شاید اب مجھ میں مزید دھوکے کھانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ میں نے کہا مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو، مرنا تو ویسے بھی چاہتی ہو، اگر میں تمہیں اس قابل نہ لگا تو مجھے بھی مار کر خود بھی مر جانا۔ اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اور یوں میری زندگی میں تاریکی ختم ہوئی اور روشنی کی کرن نظر آئی۔ آج مجھے 10 سال گزر گئے ہیں۔ سلمان بہت اچھا ہے، اس کا نام سلمان تھا، جو مجھے فیصل جیسے درندے کے پنجرے سے چھڑا کر ایک حسین زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ میری گزارش ہے ان لڑکیوں سے کہ خدارا اپنے ماں باپ کا گھر نہ چھوڑیں، اپنی جنگ اپنے گھر میں رہ کے لڑیں، وہیں انکار کریں مگر ان کی عزت کو مت رولیں۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کسی نامحرم کی محبت میں آ کر آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر مل جائے گی تو آپ یقین کریں کہ آپ بہت گھاٹے میں ہیں۔ جو عذاب زندگی کے میں نے سہے ہیں، خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔